روحوں کا امتحان لو، ہر روشنی خدا کی روشنی نہیں۔ ٹیسٹ دا اسپرٹس، ناٹ ایوری لائٹ از فرام گاڈ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر شہد میں زہر ملا دیا جائے تو وہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر زیادہ شہد میں تھوڑا سا زہر ملا دیا جائے تو وہ سب زہر بن جاتا ہے، میٹھا زہر۔ اسی طرح اگر 99% جھوٹ میں 1% سچ ملا دیا جائے تو وہ 100% سچ لگنے لگتا ہے۔ آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے، 99% شیطان کے کاموں میں 1% خدا کے کلام کو ملا کر لوگوں کو خدا کے نام پر کلام کا زہر دیا جا رہا ہے اور قیمتی جانوں کو ہلاکت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہر روشنی خدا کی روشنی نہیں ہوتی، ہر آواز خدا کی آواز نہیں ہوتی، اور ہر جو کہتا پھرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، یہ کہنے والا خدا کا بندہ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے طور طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا شیطان نے خدا کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ سب سے آسان کاروبار بن چکا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہر ناکام انسان بائبل پکڑتا ہے اور لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے خدا نے مجھے چن لیا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جنہوں نے مذہب کو کاروبار بنا رکھا ہے، یا پھر ان کا پارٹ ٹائم کاروبار مذہب ہے۔ آج کل پادری بننا چٹکی بجانے جیسا ہو گیا ہے، نہ بلاہٹ، نہ قربانی، نہ کوئی ٹریننگ، نہ سیمنری، بس دعویٰ اور لقب، بس چٹکی بجاؤ اور پادری تیار۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل خادموں کے مشن ہیں، اور وہ مشن گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، بچوں کو امریکہ یا یورپ میں سیٹل کرنا ہے۔ اور پھر یہی خادم جو دن رات غریبوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، بعد میں انہی غریبوں کا خون چوس کر پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر مہذب بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہی غریب لوگ ایسے لوگوں کی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو وہ پادری کچھ بھی نہیں تھا اور اب یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچے بھی باہر ہیں، جبکہ وہ خدا کے خادم وہاں بیٹھ کر ان غریبوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کا فون تک نہیں اٹھاتے۔ اور ایسے لوگ مسیح کے کلام کو پھیلانے کا نہیں بلکہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہر خواب، نشان، معجزہ بھی خدا کی طرف سے نہیں، ہر خدا کے نام پر ہونے والی بات سچ نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں روحانی دھوکے بازی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ہم روحانی شبدہ بازی کہہ سکتے ہیں۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ آخری دنوں میں جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح اور جھوٹی روحیں لوگوں کو گمراہ کریں گی۔ یوحنا میں صاف لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح پر ایمان نہ لانا بلکہ روحوں کا امتحان لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ یہ حکم ہے، کوئی مشورہ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو روحوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی اور بری روحوں کی پہچان، روحوں کا امتحان ہو۔ ڈسسرننگ گڈ اینڈ ایول اسپرٹس، ٹیسٹ دا اسپرٹس، روحوں کا امتحان لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں بھی کہ نہیں۔ متی کے مطابق جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو بھیڑوں کے لباس میں تمہارے پاس آتے ہیں لیکن اندر سے پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ یوحنا لکھتا ہے، اور ہر ایک روح پر ایمان نہ لاؤ بلکہ روحوں کا امتحان لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل آئے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں شیطان نے بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ خدا کے نام پر فریب ہو رہے ہیں، خواب دکھائے جا رہے ہیں، معجزے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ سب خدا کی طرف سے ہیں؟ آئیے آج ان سب باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ روح القدس ہے کیا، یعنی کہ روح القدس کا تعارف، تعریف اور توضیح۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ روح القدس کوئی انسان نہیں، اور روح القدس خداوند یسوع المسیح کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ مطلب وہ مسیح اور خدا کے تابع ہے۔ لفظ روح القدس 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 روح، جس کا مطلب ہے جان، سانس، زندگی کی قوت۔ نمبر 2 ال کا مطلب ہوتا ہے خدا، انگلش میں اسے ایل کہتے ہیں، ایل کا مطلب خدا۔ نمبر 3 قدس، قدس کا مطلب ہے پاکیزگی، مقدس، ناپاکی سے پاک۔ لہٰذا روح القدس کا مطلب ہے خدا کی پاک، زندہ اور ابدی موجودگی جو ناپاکی سے مکمل پاک ہے۔
اس کی تعریف ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ روح القدس خدا کا تیسرا اقنوم ہے جو باپ یعنی خدا اور بیٹے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ تثلیث میں شامل ہے۔ تثلیث کے ٹاپک پہ ہم کسی دن بات کریں گے۔ پاک روح ایک زندہ شعور رکھنے والی ہستی ہے جو ایمانداروں کے دلوں میں رہتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں مقدس بناتا ہے۔ وہ نہ صرف خدا کی طاقت ہے بلکہ خود خدا ہے۔ روح القدس کوئی غیر شخصی طاقت بھی نہیں بلکہ وہ خدا کی زندہ ہستی ہے جو یوحنا کے مطابق ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے، ہمیں گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قائل کرتا ہے، رومیو کے مطابق ہمارے اندر رہائش اختیار کرتا ہے اور رومیو ہی کے مطابق ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے۔ پیدائش میں لکھا اور خدا کا روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ یوحنا کہتا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یہ مددگار کس کا؟ مسیح کا اور خدا کا اور پھر ہمارا۔ اعمال کے مطابق لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ پھر کرنتھیوں میں لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ روح القدس وہ ہستی ہے جو ہمیں نیا جنم دیتا ہے، ہمارے اندر خدا کی حضوری کو قائم کرتا ہے اور ہمیں ہر دن مسیحی زندگی گزارنے کے لیے طاقت، رہنمائی اور تسلی فراہم کرتا ہے۔ وہ کوئی خیالی قوت نہیں بلکہ خدا کا زندہ، مقدس اور شخصی وجود ہے جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ خدا کی طرف سے پاکیزہ، سچائی، محبت اور یسوع کو جلال دینے والا روح یعنی کہ روح القدس۔ روح القدس خدا کا روح ہے، یسوع کے جلال کو بڑھاتا ہے، بائبل کے مطابق تعلیم دیتا ہے، گناہ سے نفرت، پاکیزگی، محبت، صبر اور سچائی سکھاتا ہے اور ہمیں گناہ سے روکتا ہے۔ سچی روح جو انسان کو نہیں بلکہ یسوع کو جلال دے، یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ مانے، بائبل کے مطابق تعلیم دے، پاکیزگی، محبت اور سچائی کو فروغ دیتا ہے، گناہ سے نفرت اور راست بازی کی خواہش پیدا کرتا ہے، خدا کے کلام کی عزت کرتا ہے تو وہ روح القدس ہے۔ جھوٹی روحوں کی پہچان: اگر وہ روح یسوع کی الوہیت کا انکار کرے، خود کو مرکز بنائے کہ میں خاص ہوں، جیسے آج کل ہر تعلیم دینے والے کا مرکز اپنی ذات اور اپنا پیٹ ہے، بائبل سے ہٹ کر تعلیم دے، خوابوں، نشانات، عجیب معجزات پر زور دے، آپ خود دیکھ لیں ان چکروں میں پوری قوم بیمار کر کے خود آرام سے کاروبار کر رہے ہیں۔ گناہ کو جائز یا نارمل قرار دے تو وہ بدروح ہے چاہے وہ خدا کا نام ہی کیوں نہ لے۔ بری روحیں بھی خدا کا نام استعمال کرتی ہیں، بدروحیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، سچ میں جھوٹ کو چھپاتی ہیں، یسوع کی بجائے انسانی تجربے کو مرکز بناتی ہیں، گناہ کو نرم اور قابل قبول بناتی ہیں، خدا کو مسیح یا مخصوص نجات دہندہ ظاہر کرتی ہیں، خوف، الجھن اور فخر پیدا کرتی ہیں، روحانی خواب، عجیب نشانات یا طاقت دکھا کر گمراہ کرتی ہیں۔ یوحنا کے مطابق جو کوئی روح یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار کرے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ کیسے پہچانیں کہ کوئی روح خدا کی طرف سے ہے یا نہیں؟ کیا وہ یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ مانتی ہے؟ کیا اس سے دل میں امن، روشنی اور سچائی آتی ہے یا ڈر، فریب اور الجھن؟ محبت سے سچ بولو اور سچ کو بائبل سے پرکھو۔ جو روح یسوع کو جلال نہ دے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ Speak the truth in love and test the spirits with the word. Any spirit that doesn't glorify Jesus is not from God. یسوع فرماتے ہیں متی میں، بہت سے لوگ میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گمراہ کریں گے، بلکہ وہ اکثر خدا کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شیطان کو خدا کا نام استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے خدا کے نام پر جھوٹ۔ وہ کہتا ہے میں بھی تو خدا کو مانتا ہوں، مگر اس کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ کرنتھیوں کے مطابق شیطان خود کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، آج ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں یسوع کو دیکھا، اس نے کہا تم خاص ہو، لیکن وہ تعلیم دے رہا ہے کہ نجات صرف یسوع سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ یہ سچ نہیں، یہ فریب ہے۔ یا ایک شخص کہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت نے کہا تم خدا کے بندے ہو، وہ آدمی بعد میں لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کو کہنے لگے۔ تو بائبل میں ایسا کچھ نہیں۔ یہ روح خدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ شیطان کی چال تھی۔
ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک عورت نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یسوع میرے گناہ پر رو رہے ہیں اور مجھے توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. اس نے یسوع کو قبول کیا، گناہوں سے توبہ کی، بائبل پڑھنے لگی اور دوسروں کو سچائی سکھانے لگی. یہ خواب روح القدس کی رہنمائی تھی. روحوں کا امتحان کیسے لیا جائے؟ 4 سادہ سے سوال ہیں. صرف یہ جانیے، کیا یہ تعلیم بائبل کے مطابق ہے؟ کیا یسوع کو خداوند کہا جا رہا ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں روحانی پھل پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا یہ خدا کے کلام کی تعظیم کرتا ہے؟ کیا یہ تعلیم بائبل سے میل کھاتی ہے؟ کلام کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. کیا یہ یسوع کو مرکز میں رکھتی ہے، یسوع کے جلال کے پیمانے کے مطابق؟ کیا اس سے محبت، امن، صبر، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ روحانی پھلوں سے پتہ چلتا ہے. خدا خود رہنمائی کرتا ہے. دعا میں روح القدس سے پوچھیں. بلی گرام کا ایک مشہور قول ہے، "If it doesn't glorify Jesus, it is not from the Holy Spirit." شیطان بھی مذہب استعمال کرتا ہے صرف تمہیں یسوع سے دور کرنے کے لیے. سچ ہمیشہ خدا کے کلام سے میل کھاتا ہے، خوابوں یا معجزات سے نہیں. آخری زمانے میں فریب بڑھ جائے گا. متی کے مطابق جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو چنے ہوئے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں. اس لیے بائبل کہتی ہے، شیطان کی چالاکیوں کے مقابلے کے لیے خدا کا مکمل ہتھیار پہن لو. 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. ہر روشنی خدا کی روشنی نہیں، ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں، ہر میں خدا کی طرف سے ہوں کہنے والا سچا نہیں. بائبل پیمانہ ہے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا. روحوں کا امتحان لو کیونکہ جان بہت قیمتی ہے اور شیطان ہمیشہ قیمتی جانوں کا شکار کرتا ہے. آپ اپنی قیمت کو پہچانیں. عیساؤ کی طرح دال کی ایک پلیٹ پر ایمان نہ بیچیں. کھانے کے لیے ایمان نہ بیچیں. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملاتا، بلکہ اس کو پہچانیں جس نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی. اے خداوند، ہمیں روحوں کا امتحان لینے کی حکمت دے. ہمیں ہر فریب سے بچا اور اپنے پاک روح کے ساتھ ہمیں سچائی، راست بازی اور یسوع کے جلال میں چلنے کی توفیق دے. ہمیں خوابوں، نشانات یا معجزات کے پیچھے نہیں، بلکہ اپنے کلام کے پیچھے چلنا سکھا. اے روح القدس، ہمیں سچائی میں چلنے اور ہر جھوٹی تعلیم سے بچنے اور صرف یسوع کو جلال دینے والی روحوں کو قبول کرنے کی سمجھ عطا کر. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. To watch and listen to such informative and spiritual messages, like the channel, share with friends and relatives, and don't forget to subscribe to our YouTube channel so that the Word of God can spread to every corner of the world.